چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اس وقت سائفر کیس میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہیں توشہ خانہ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، جس میں انہیں 3 سال کی سزا اور نااہل کر دیا گیا تھا۔ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی سزا معطل کر دی تھی۔ پچھلے 16 ماہ میں عمران خان پر لگ بھگ 180 کے قریب مقدمات درج کیے گئے ہیں اور کئی کیسز میں ان کی ضمانتیں بھی خارج کر دی گئی ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ اب وہ ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں ہی رہیں گے۔ پاکستانی عدالتوں سے انصاف کی عدم فراہمی کی وجہ سے تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ وہ عالمی عدالت سے رجوع کرے گی۔ اسی سلسلے میں انہوں نے بین الاقوامی لائر جعفری رابرٹسن کو عمران خان کا وکیل مقرر کیا، جو کہ ملعون سلمان رشدی کے وکیل رہ چکی ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جب اس بات کا اعلان کیا گیا تو نون لیگ اور دیگر جماعتوں کی طرف سے انہیں کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اس طرح ایک نئی بحث شروع ہو گئی۔ اسی حوالے سے صحافی طارق متین کی طرف سے جب یہ ٹویٹ کی گئی کہ آج فضا میں ایک سوال اور اٹھتا ہے، کون تھا وکیل ریمنڈ ڈیوس کا؟ یاد رہے کہ مشہور زمانہ ریمنڈ ڈیوس، جس نے 3 پاکستانیوں کو دن کی روشنی میں قتل کر دیا تھا، اس کے وکیل عظمیٰ بخاری کے والد مرحوم صاحب تھے۔ طارق متین کے ٹویٹ پر عظمیٰ بخاری نے جواب دیتے ہوئے لکھا کہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ وکیل ہونا زیادہ شرمناک ہے یا جائیداد کی وجہ سے اپنے بھائی کو مروا دینا؟ سوال یہ بھی اٹھتا ہے یا نہیں؟ طارق متین نے جواب دیتے ہوئے لکھا کہ آج آپ نے ثابت کیا کہ آپ مذہب پر گھٹیا سیاست کرنے والی مریم نواز اور نواز شریف کی پکی پیروکار ہیں۔ میرا سوال مذہب کارڈ کھیلنے والی آپ کی جماعت کی رذیل سیاست پر تھا اور آپ نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ آپ کی سیاست اور آپ کی تربیت کیا ہے۔ اقتدار کا نوالہ دیکھ کر پینترا بدرنے والے ایک مقصد پر جان دینے والے پر بات کریں، اتنی آپ کی اوقات نہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ میں عظمیٰ بخاری کو اس نیچ اور گھٹیا ٹویٹ پر اسے بلاک کر رہا ہوں۔ شیم لکھنا یا جواب دینا اب آپ صارفین کی مرضی ہے، میرا جواب محض بلاک ہے۔ ان ٹویٹس پر نون لیگی رہنما کو صحافتی برادری اور سول سوسائٹی کی طرف سے کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے یا خاموش رہنے کی بجائے اس جنگ کو جاری رکھنا مناسب سمجھا۔ اس بارے میں ملیحہ ہاشمی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ سینئر صحافی طارق متین نے عظمیٰ بخاری کو گھٹیا الزامات عائد کرنے پر قانونی نوٹس بھیجنے کا بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ عظمیٰ بخاری نے طارق متین پر اپنے بھائی کے قتل کا الزام لگا کر پوری صحافتی برادری کی دل آزاری کی ہے۔ ملیحہ ہاشمی کے جواب میں عظمیٰ بخاری نے لکھا کہ چلو جی یہ بھی اچھا ہے، میرا تو سارا خاندان مجھ سمیت وکیل ہے، اب میں جیسے تمام کو نوٹس بھیجوں گی کہ میرے مرحوم باپ پہ لگائے گئے بہتان یہ سب ان محترمہ سمیت ثابت کریں۔ ان جیسے چمچوں نے پروفیشنل اور محب وطن وکیلوں کی توہین کی ہے۔ اجمل جامی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، عظمیٰ بہن لاکھ اختلاف رائے ہو لیکن یہ کیا، یہ کیسا افسوسناک رویہ ہے، گویا آپ کے ہاں دلیل ختم ہو چکی ہے، برائے مہربانی اسے ڈیلیٹ کیجیے۔ طارق صاحب کو 15 برس سے ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں، آپ نے انتہائی گرا ہوا الزام عائد کیا ہے، خدارا ان رویوں کا پرچار نہ کیجیے، رحم کیجیے، آپ سے یہ توقع نہ تھی۔ اجمل جامی نے مزید لکھا کہ جب دلیل ختم ہو جائے تو اندھی نفرت اور محبت کے شکار افراد کے ہاں تعلیم و تربیت کا فقدان کھل کر گالم گلوچ اور الزام تراشی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ایسی صورت میں مذہب کارڈ کا استعمال بھی عام سی ریت بن جاتی ہے۔ یہ سب اگر ماضی میں بھی غلط تھا تو آج بھی غلط ہی قرار پائے گا۔ نفرت کے پرچارک افراد سے دور رہیں، شکریہ۔ اس پر عظمیٰ بخاری نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اچھا واقعی کیا ان سب کے پاس عمران خان کو بچانے کی دلیل ختم ہو گئی تھی کہ ان کو ایک مرحوم وکیل پہ بہتان باندھنا پڑا؟ کسی پہ بات کرو گے تو سہنا بھی سیکھو، اس کے پاس ثبوت تھا میرے والد کے بارے میں، مجھے سلیکٹڈ اخلاقیات مت سکھائیے۔ اس پر صدیق جان نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے تبصرہ کیا اور لکھا کہ نواز شریف اور مریم نواز نے سیاست میں جو غلاظت، خباثت اور بے غیرتی کا کلچر پروموٹ کیا ہے، جو مسلکی اور مذہبی منافرت پیدا کی ہے، وہ دیکھنا ہو تو عظمیٰ بخاری اور عطا تارڑ کو دیکھ لیں۔ اللہ کریم طارق متین صاحب کے بھائی کے درجات بلند فرمائے اور ان کی تمام فیملی ممبرز کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صدیق جان کے جواب میں عظمیٰ بخاری ایک بار پھر میدان میں اتری اور لکھا کہ غلاظت، خباثت اور بے غیرتی کی شکل تو آپ بذات خود ہیں، میرے مرحوم والد پہ جھوٹی بکواس اور بہتان لگانے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ دوسروں کے مرحومین کے لیے بکواس کرو گے تو پھر سنو گے، بس بہت ہو گیا، اتنے تم پارسا۔ عظمیٰ بخاری نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا کہ مجھے اخلاقیات کا درس دینے والے صحافی حضرات کو یہ نظر نہیں آیا کہ ایک شخص جو دنیا سے جا چکا ہے اس پہ بغیر کسی قصور کے بہتان لگائے جاتے ہیں، تب آپ کی اخلاقیات گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ میرے والد مرحوم کو خواہ مخواہ ریمنڈ ڈیوس واقعے میں سالوں سے گھسیٹا جاتا ہے، جو ٹرائل کے لیے وکیل مقرر ہوئے تھے۔